ایک اور سوال ہے کہ ہم لوگ جہنم کے عذاب کا تذکرہ تو بہت سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، پھر بھی ہم سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں، اور ہم گناہ کرتے وقت جہنم کو کیوں بھول جاتے ہیں، ہماری طبیعت میں خوف کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہائے ہائے، بڑا اچھا سوال کر دیا۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے میری بھی حفاظت فرمائے، تمام سننے والوں کی حفاظت فرمائے۔ واقعی یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بھئی جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں پھر بھی ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ہم ڈرنے والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ عذاب کو جاننا یہ علم ہے، اور ڈرنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ عمل ہے، اور علم پر عمل یہ عاملین کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو، یعنی دونوں کو جو کمبائن کیا ہے، جوائن کیا ہے، تقوی اور صادقین کو، تو اس سے معلوم ہوا، اشارہ کیا کہ تمہارے اندر تقوی جو پیدا ہوگا وہ صادقین کی معیت سے پیدا ہوگا، ان کی صحبت سے، ان کی خدمت سے، ان کے پاس رہنے سے پیدا ہوگا۔ اور جہاں آپ کے اطراف میں صادقین صالحین ہو، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے، ان سے استفادہ کیجیے، ان کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کیجیے، اور پھر جہاں ایسا موقع نہ ہو تو وہاں صالحین کی کتابیں پڑھیں، ان کی سوانح پڑھیں، ان کا سوانح کا مطالعہ کریں، اور اس سے جب مطالعہ کریں گے تو گویا آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی نسبت آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگی، اور آپ کو بھی عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ رہ گیا خوف، تو واقعی یہ عمل جو نہیں ہو سکتا وہ خوف کی کمی کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک میں خوف کا جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ خوف تو ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر استاد ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں الخوف علی مراتب، یہ خوف کے بھی 3 درجے ہیں، ایک تو ہے الخوف، دوسرا الخشیت، اور تیسرا ہے الہیبت۔ فالخوف شرط الایمان وقضیتہ یعنی مقتضاہ، خوف جو ہے یہ تو ایمان کی شرط ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہوگا تو خوف ہوگا، ایمان نہیں ہے تو خوف کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں خوف الہی ہو۔ اور خشیت، فرمایا خشیت الخشیت من شرط العلم، جب علم بڑھے گا تو خشیت بڑھے گی، کیونکہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، لہذا اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی جہالت اور اگنورنس کو دور کریں اور علم سیکھیں، قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں، تو اس سے خشیت پیدا ہوگی، اور دھیرے دھیرے یہ خشیت بڑھتی جائے گی۔ تو پھر آگے تیسرا درجہ ہے الہیبت۔ ہیبت کے معنی ہر وقت اللہ سے ہیبت کھانا، جیسے کوئی بادشاہ سے ہیبت کھاتا ہے، کسی بڑے سے ہیبت کھاتا ہے، تو آدمی ہر وقت جو ہے وہ ہیبت میں رہے، او میں رہے، انسپائرڈ بائی دا او آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور یہ جو ہے شرط معرفت ہے، جب عارفین کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہر وقت اللہ سے ہیبت میں رہتے ہیں، اور اس کو اللہ نے کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تو ہر وقت ہیبت میں رہنا۔ تو یہ سمجھیے ہے، یحییٰ ابن معاذ الرازی فرماتے ہیں مسکین ابن آدم لو خاف من النار کما یخاف من الفقر لدخل الجنہ، ابن آدم بڑا مسکین ہے، اگر جہنم کی آگ سے اتنا ڈرتا جتنا فقر سے ڈرتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کما یخاف من الفقر کہا تو ہم آج کل میں کہہ دیں کما یخاف من الکورونا، بھئی جہنم سے اتنا ڈرتے جتنے کورونا وائرس سے ڈرتے ہیں تو سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ کورونا سے ڈر لگتا ہے مجھے نہ لگ جائے کہیں، میں باہر نہیں جاؤں گا، ہاتھ بھی نہیں ملاتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، اور وقت ادھر ادھر بھی نہیں نکالتے، گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کورونا کے خوف نے سب کا دماغ درست کر دیا ہے۔ تو اگر جہنم کا خوف پیدا ہو جائے اور ہمارا دماغ درست ہو جائے تو ہمارا کتنا فائدہ ہو۔ تو اس لیے خوف اپنے اندر پیدا کرنے سے پیدا ہوگا، استحضار سے، عبادت سے، دعاؤں سے، تضرع سے، رونے دھونے سے پیدا ہوگا۔ اللہ پاک
مجھے بھی یہ خوف الہی، خشیت الہیہ، ہیبت الہیہ نصیب کرے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ، ہم کو موقع دیا، اللہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔